بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا؟ اس کے پیچھے آخر کون سی وجہ تھی کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا؟ کیونکہ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا، اس لیے جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے قتل کیسے کرے۔ تو اسے قتل کرنے کی ترکیب کس نے دی؟ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس کا کیا انجام ہوا؟ اس ویڈیو کے آخر میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ دنیا میں آگ کی پرستش کا آغاز کس نے کیا، اس لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو ایک پھل کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ انہیں جنت سے دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اب دونوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت دعائیں کی اور معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ دونوں اس دنیا فانی میں اپنی سزا پوری کر رہے تھے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت اماں حوا علیہ السلام کے بدن سے دو جڑواں بچے پیدا ہوئے، جن میں ایک لڑکی ہوتی تھی اور ایک لڑکا ہوتا تھا۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام جب بھی حاملہ ہوتی تو جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے۔ پہلی مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکی اور لڑکے کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی سے کر دیا جاتا تھا، جبکہ ان جڑواں لڑکے اور لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ان دونوں کا رشتہ بہن بھائی کا بن جاتا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹے حابیل اور قابیل پیدا ہوئے، حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا۔ شریعت کے مطابق اکلیمہ قابیل کی بہن تھی اور لیودا حابیل کی بہن تھی، لہذا دستور کے مطابق حابیل کا نکاح لیودا سے ہونا تھا جبکہ قابیل کا نکاح اکلیمہ سے ہونا تھا۔ اکلیمہ لیودا سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے کرنا چاہا، مگر قابیل کے دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ اکلیمہ سے ہی نکاح کرے گا۔ قابیل شریعت سے بھی واقف تھا مگر پھر بھی اس نے اپنی ضد نہ چھوڑی، اسی بات پر اٹکا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بڑے حوصلے سے سمجھایا اور فرمایا کہ اکلیمہ تیری بہن ہے، تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے، اللہ کے خوف سے ڈرو۔ مگر قابیل نے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کو یہ حکم دیا کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کرنی ہوگی، جس کی قربانی قبول ہوگی اکلیمہ کا نکاح اسی سے کر دیا جائے گا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی تھی کہ جس نے اپنی قربانی کرنی ہوتی تھی وہ قربانی کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر رکھ آتا اور آسمان سے ایک آگ آتی اور اس قربانی کو جلا دیتی، اور جو قربانی قبول نہ ہوتی وہ ٹھیک پڑی رہتی، اسے کچھ بھی نہ ہوتا۔ اگلے دن حابیل نے اپنی طرف سے قربانی کے لیے ایک خوبصورت مینڈا لایا، جبکہ قابیل کھیتی باڑی کیا کرتا تھا تو اس نے اناج پیش کیا۔ اس نے سوچا کہ اگر میری قربانی قبول ہو گئی تو ویسے بھی اس اناج کو جل جانا ہے، تو اچھی فصل کو برباد کیوں کیا جائے۔ البتہ وہ کچھ ردی کے کاغذ اور گھٹیا قسم کا اناج لے کر آیا، جبکہ حابیل اللہ تعالیٰ کا ایک نیک بندہ اور اللہ سے ڈرنے والا شخص تھا۔ چنانچہ حابیل نے نیک نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اپنے زبردست مویشی کو پیش کر دیا۔ پھر دونوں بھائی حابیل اور قابیل نے اپنی اپنی قربانی پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر رکھ دی۔ اچانک آسمان سے ایک آگ آئی، اس آگ نے حابیل کی پیش کی ہوئی بھیڑ کو جلا دیا اور قابیل کا اناج ویسے ہی پڑا رہا، اسے کچھ بھی نہ ہوا۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی ہے جبکہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ قابیل نے دیکھا کہ آگ نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا ہے۔ اس وقت قابیل بہت غصے میں آ گیا، اپنے بھائی اور لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ میں حابیل کو معاف نہیں کروں گا، میں اسے مار ڈالوں گا۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ حابیل نے کہا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، اگر تو مجھے مارنے کی خواہش رکھتا ہے اور مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا،
کیونکہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ قربانی دینے کے بعد دونوں بھائی حابیل اور قابیل اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اکلیمہ پر اب حابیل کا حق ہے اور تجھ پر وہ حرام ہے۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اکلیمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر سوچ رہا تھا۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ چلے گئے۔ ایک روز قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے تو پھر سوچنے لگا کہ اسے قتل کس طرح کیا جائے، کیونکہ اس زمانے میں کسی نے کسی کو نہیں مارا تھا۔ اس دوران شیطان کو بھی موقع مل گیا، اور شیطان ابتدا سے ہی انسان کا کھلا دشمن قرار پایا گیا ہے۔ شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا تو شیطان نے اسے قتل کرنے کی راہ دکھائی۔ اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر کو بڑی طاقت سے اس کے سر پر مارا، جس سے وہ پرندہ اسی وقت مر گیا۔ یہ طریقہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہو گیا کہ قتل کس طرح کیا جاتا ہے۔ حابیل چونکہ بکریاں چراتا تھا، ایک دن وہ درخت کے سائے تلے آرام کر رہا تھا تو قابیل نے بڑی بے رحمی کے ساتھ اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس کے بعد اسی وقت قابیل کی عقل ضائع ہو گئی، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ قابیل اب بے حد پریشان ہو گیا کہ اس کی لاش کا کیا کروں گا۔ یہ روح زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا، اس سے پہلے کوئی انسان مرا نہیں تھا۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کی لاش کو اپنے اوپر لاد کر پھرتا رہا، یہاں تک کہ لاش سے بدبو آنے لگی۔ لاش چھپانے کا اسے کوئی بھی طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی پسند نہیں تھی۔ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے اور آپس میں لڑنے لگے۔ لڑتے لڑتے ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا اور زندہ کو لے کر پھر زمین کھود کر اسے زمین میں دبا دیا۔ چنانچہ قابیل نے بھی ایسے ہی اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ قابیل کا رنگ حابیل کو قتل کرنے سے پہلے بہت سفید دودھ کی طرح تھا، لیکن قتل کرنے کے بعد اس پر پھٹکار پڑی اور اس کا رنگ کالا ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ سے واپس آئے تو حابیل نظر نہ آیا، تو حابیل کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے لوگوں کو اکٹھا کر کے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے ہمیں بھی نظر نہیں آیا، شاید کہیں چلا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب چھوڑ دیا اور دن رات حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہوا تھا تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت ہی خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہانے کے بعد اس کا چہرہ بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں اس کے پاس ابلیس آ گیا اور قابیل سے کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو اس لیے آگ نے جلایا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہذا تو بھی آگ کی پوجا کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پرستش کی، اور زمین پر یہ پہلا شخص تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اپنے بے گناہ بھائی کا قتل کیا۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ حابیل آپ کو پکار رہا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک اٹھے اور بہت رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے قبر کھود کر حابیل کو دیکھا کہ اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور اس سے خون بہ رہا ہے۔ حابیل کی یہ حالت دیکھ کر آپ علیہ السلام بہت روئے اور حابیل کی لاش کو اپنے مقام پر لا کر دفن کر دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے 120 بیٹے تھے، جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی نہ مرا تھا۔ قابیل وہ پہلا مجرم ہے جسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی قتل کیا جائے گا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کرنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا، اس نے اپنے باپ قابیل کو پتھر مار کر قتل کر ڈالا۔ یہ بدقسمت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ قابیل نے اپنے جرم چھپانے کی کوشش کی، حالانکہ وہ بھول گیا کہ انسان کتنا ہی خود کو دنیا کی نظروں سے چھپا لے مگر وہ خدا کی نگاہوں سے نہیں چھپ سکتا۔
آج بھی انسان جرم کو چھپا کر سمجھتا ہے کہ اس نے خود کو چھپا لیا ہے، جبکہ فیصلے کا دن ابھی باقی ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد بہت پچھتایا۔